السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھیں۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی پل پڑیں۔ ہاں، اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا، ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک رکعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آیت مذکورہ میں صرف 2 صورتوں میں ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے۔ پہلی یہ کہ بارش ہو رہی ہو، کپڑے اور ہتھیار بھیگ رہے ہوں، دوسری یہ کہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ہتھیار بند رہنے کا متحمل نہ ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں، اس لیے آخر میں تاکیدی طور پر دوبارہ سے 12 اس حکم کو دہرایا۔ خُذُوا حِذْرَکُم کے الفاظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہوشیار اور چکنا رہنا، مسلح رہنا اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کیے رکھنا ہے، مثلا مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ پکڑنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، سب کچھ خُذُوا حِذْرَکُم کے مفہوم میں سما جاتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
اسلحہ جنگ ہر مجاہد کی انفرادی ملکیت ہوتا تھا، مگر آج اسلحہ جنگ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اسلحہ جنگ کے تیار کرنے والے کارخانوں، اسلحہ کے ذخائر اور دشمن سے ان کا بچاؤ بھی خذوا حذرکم میں شامل ہے۔ غرض قوم اور ملک کا تحفظ، افراد فوج کے تحفظ کی تدابیر، آلات جنگ کا تحفظ، لڑائی کے منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا، سب کچھ اس حکم میں داخل ہے۔ آج دشمن سب سے پہلے اسلحہ کے محفوظ ذخائر کو یا اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اچانک حملے کے ذریعے تباہ کر دیتا ہے۔ ان سب امور کی طرف مسلمانوں کو اس آیت میں متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔